قرآن خوانی ہو رہی ہے اور یہ 10واں ہو رہا ہے اور یہ 40واں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بدعات ہیں۔ البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں، یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں، یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہے، اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے، یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں، وہ بدعت ہے۔ اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز کا کوئی رواج نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ رات کو نماز نوافل ادا کرو اپنے اپنے طور پر، قیام اللیل اپنے اپنے طور پر۔ تو اس حوالے سے تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک دفعہ آپ آئے اپنے دور خلافت میں، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، اب ایک ایک جو حافظ ملا ہوا اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے؟ اچھا کوئی اول شب میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیر میں پڑھ رہے ہیں، حضور نے 3 دفعہ جماعت کرائی اس رمضان کی رات میں، تو وہ تہجد کے وقت کرائی ہے، وہ عشاء کے ساتھ نہیں، جو ہم تراویح کہتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعت ہم پڑھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے کہ حضور نے تو صرف تہجد کی جگہ پر پڑھائی، تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی تھی حضور کی، تو 8 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام ہے، سب لوگ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن کہیں آئے حضرت عمر، داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت ہے، ہو رہی ہے، اور آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے جو ہم نے شروع کی ہے۔ تو اس سے بدعت حسنہ کا لفظ عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمون کو تو حاصل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کر لے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا، لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا۔ اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ ہوگی، لیکن کسی اور کو اپنے کسی کام کے شروع کرنے کو بدعت حسنہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔